بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ انسان کی تاریخ اور انسان کی حقیقت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور اس کا اختتام قیامت والے دن ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی تاریخ بہت سالوں پہلے ہی شروع ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ انسان کی روحوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی موت دی اور اپنے پاس کسی مقام پر رکھ لیا۔ اللہ کے ہاں اس مقام کو عالم بالا کہا جاتا ہے، جہاں انسان عارضی طور پر رہتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کو پہلی موت سے اٹھا کر پہلی زندگی دی گئی، مطلب عالم بالا سے ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس طرح ہر انسان اپنی باری پہ پہلی موت سے پہلی زندگی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کو ایک دفعہ ہی پہلی موت دے کر عالم بالا میں رکھ دیا گیا۔ اس طرح اس عارضی مقام عالم بالا سے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی بھی عارضی ہوتی ہے اور یہ انسان کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ وقت گزارنے تک انسان رہتا ہے، اس کے بعد انسان اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں انسان کو دوسری دفعہ موت دی جاتی ہے۔ اس تیسرے مرحلے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اور یہ مقام بھی انسان کے لیے عارضی ہوتا ہے۔ برزخ کا مطلب پردہ ہے کہ انسان اس دنیا سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور اللہ کے پاس عالم برزخ مقام میں عارضی طور پر رہتا ہے جب تک قیامت نہیں آ جائے گی۔ اصل میں وہ دوسری موت ہوتی ہے جس کے بعد وہ برزخ کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، جس میں انسان کے پاس جنت یا دوزخ کا بستر ہوتا ہے۔ اس کے اعمال کے مطابق قیامت تک وہ اپنے جنت یا دوزخ کے بستر پر رہتا ہے۔ پھر قیامت کے بعد سب انسانوں کے لیے چوتھا مرحلہ اکٹھا شروع ہوگا، جس میں ہر انسان کو بتایا جائے گا کہ اس کے لیے دوزخ ہے یا جنت، وہی اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اس طرح ایک انسان 4 مراحل سے گزرتا ہے: پہلی موت، پہلی زندگی، پھر دوسری موت اور پھر دوسری زندگی۔ اس کا ذکر ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور سورۃ مومن میں دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28، اللہ پاک فرماتے ہیں: لوگو تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو، حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو موت دی جاتی ہے، پھر اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، پھر برزخ میں داخل کیا جاتا ہے جس میں ہم قبر میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد جزا و سزا کے لیے ہمیں مستقل زندگی دی جاتی ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں: وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ انسان کو 2 بار موت دی جاتی ہے اور پھر 2 بار زندگی دی جاتی ہے۔ جو آخری زندگی ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، اس کے علاوہ تینوں مقام عارضی ہوتے ہیں جس میں انسان اپنا مرحلہ پورا کرتا ہے۔ پہلی موت کے وقت یعنی عالم بالا میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نیند کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد جب بیدار کر کے اس کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو وہ اچھے یا برے کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے عالم برزخ میں بھیجا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی اصل حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے خواب کی حالت ہوتی ہے۔
جس میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کا مکمل ذکر ایک اور ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اور آخری مرحلہ جزا و سزا کا ہوتا ہے، جس کے مطابق اس کو جنت یا دوزخ میں بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح سے ثابت ہوا کہ تمام انسانوں کی تخلیق اکٹھی کی گئی۔ قیامت والے دن تمام انسانوں کو اکٹھا ہی اٹھایا جائے گا۔ جب لوگ کہیں گے کہ ہمیں کس نے خواب کی حالت سے بیدار کر دیا، ہماری دوسری موت اور دوسری زندگی کا انحصار ہماری پہلی زندگی پر ہے۔ اگر ہم پہلی زندگی میں اپنے اعمال اچھے رکھیں گے تو ہمیں دوسری زندگی اور دوسری موت میں بھی اجر اچھا ملے گا۔ اگر ہم پہلی زندگی میں ہی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہماری دوسری موت اور دوسری زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔